خوش آمدید۔ خیر مکتب ہے آپ سب سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیمسٹر 4 اردو جیسے 7 کی چوتھی یونٹ۔ اس سے پہلے ہم 3 یونٹ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی یونٹ کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی یونٹ میں ہمیں انجم مانپوری کی مزاح نگاری میر کلو کی گواہی پڑھنا ہے۔ میر کلو کی گواہی پڑھنے سے پہلے ہم انجم مانپوری کی حالت زندگی کو جانیں گے، اس کے بعد ہم ان کی مزاح نگاری کو پڑھیں گے۔ آئیے ہم پہلے ان کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ لکھا ہے اردو کے نثری ادب کے جن مصنفوں نے اپنی تحریری طنز کے نشتر اور مزاح کی خوشگواری سے اردو نثر کی آبیاری کرتے ہوئے اسے مالا مال کیا ہے، ان میں ایک اہم نام انجمن مانپوری کا بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جس طرح اردو میں اردو نثر ادب یعنی اردو کی جو کہانی لکھنے کی ادب ہے، اردو میں جو کہانی لکھا جاتا ہے اس کی ابتدائی میں جن مصنفوں نے اس میں محنت کر اسے آگے بڑھایا ہے، اسے مالا مال کیا ہے، تو اس میں انجمن مانپوری کا بھی بہت بڑا نام ہے، جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ لکھا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بہار کی سرزمین میں انجم مانپوری نے سب سے پہلے طنز و مزاح کا چراغ روشن کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بتا رہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ طنز و مزاح کا جو چراغ ہے وہ انجمن مانپوری نے ہی روشن کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حسنین عظیم آبادی جیسے انشائیہ نگار انجم مانپوری کی تحریروں سے تحریک پا کر انشائیہ نگار کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیں یہاں پر انجم مانپوری کی تحریر سے متوجہ ہو کر حسنین عظیم آبادی نے اپنے منزل میں آگے بڑھے، انشائیہ کی طرف گئے۔ آگے لکھا ہے گیا ضلع کی قصبہ مانپوری کو انجم مانپوری کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے، جہاں انجم صاحب تقریباً 1882 عیسوی میں اس علم آباد غل میں نمودار ہوئے۔ دیکھیں یہاں پر انجم مانپوری کی پیدائش کے بارے میں دیا ہے۔ اب یہ سب چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز آپ دھیان میں رکھا کریں، کیونکہ یہ آپ کے امتحان میں آبجیکٹیو سوالات بن کے آتی ہے، اور آبجیکٹیو میں آپ کو کبھی آدھے مارکس نہیں کٹتے۔ اگر آپ کا آبجیکٹیو صحیح ہے تو آپ کو فل میں فل مارکس ملے گا، اس لیے آپ آبجیکٹیو پہ زیادہ دھیان دیا کریں۔ جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو اس دوران جتنی بھی لائن لکھی ہیں تو آپ اسے دھیان سے پڑھیں اور اسے یاد رکھیں، کیونکہ زیادہ تر کوشچنس آپ کے سبق کی لائن کے بیچ سے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ کا سوال بن سکتا ہے کہ انجم مانپوری کہاں پیدا ہوئے، تو آپ کو یہاں پر دے دیا جائے گا گیا، اور بھی 3 آپشن رہیں گے، تو آپ کو یاد رہے گا تب نہ آپ لکھیں گے، تو آپ اسے دھیان سے پڑھا کریں اور جو پڑھے دھیان میں رکھیں۔ لکھا ہے ان کا اصل نام نور محمد تھا اور انجم تخلص کرتے تھے۔ اپنی جائے پیدائش مانپور کی نسبت سے دنیائے ادب میں انجم مانپوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ دیکھیں انجم مانپوری جو ہم لوگ جانتے ہیں تو وہ ان کا ادبی نام ہے، انجم ان کا تخلص، اور ان کی جائے پیدائش مانپور میں ہوئی تھی، اس لیے ان کے نام میں مانپوری جڑ گیا، مگر ان کا اصل نام نور محمد تھا۔ انجم کے والد محمد باقر ایک تجارت پیشہ تھے اور تاجر کی حیثیت سے علاقہ میں مشہور تھے۔ انجم مانپوری کے والد ایک تجارتی تھے اور اپنے کام کے ذریعے پورے علاقے میں مشہور۔ خاندان میں اگرچہ تجارت کا ماحول تھا لیکن پڑھنے لکھنے کا بھی ذوق تھا۔ انجم مانپوری 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی، جہاں ابتدائی دینیات کے بعد انجم مانپوری نے مولانا خیر الدین اور مولانا عبدالغفار کی نگرانی میں عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ انجم مانپوری کے خاندان میں تجارت کا تو ماحول تھا ہی، مگر پڑھنے لکھنے کا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے علم پہ توجہ دیا اور اس مقام پہ پہنچے کہ آج ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں حاصل کی، آگے لکھا ہے پھر اعلیٰ تعلیم کے غرض سے لکھنؤ تشریف لے گئے اور شہرائے آفاق ادارہ دار علوم ندوق
اعلام میں داخلہ لیا۔ وہاں مولانا سید سلیمان ندوی جیسے نابغہ روزگار انجمن مانپوری کے ہمدرد تھے۔ چند سالوں کے بعد مدرسہ شاہی مراد آبادی تشریف لے گئے۔ سال کے بعد لکھنؤ میں پڑھنے کے بعد انجمن مانپوری مدرسہ شاہی مراد آبادی تشریف لے گئے، جہاں مولانا احمد حسین امرا ہوئے اور مولانا محمد حسین سے دینیات کی اعلیٰ کتابیں پڑھی۔ پھر بعض اسباب سے اپنے وطن واپس آ گئے اور مدرسہ کنز العلوم گیا میں داخلہ لیا، جہاں علامہ وہاب منطقی فاضل بہادری کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور وہیں سے فضیلت کی تعلیم مکمل کی، یہاں تک کہ 1906 عیسوی میں ان کی دستور بنیادی ہوئی، جس میں مولانا سید امیر حسین علوی اور علامہ شبلی جیسے عبقری شخصیت نے انجم مانپوری کے سر پر دستار فضیلت باندھی۔ انجم کے والد چونکہ تجارت پیشہ تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ انجم بھی تجارت میں لگا دیا جائے۔ دیکھیے یہاں پہ ان کے والد کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ انجم کے والد تجارت پیشہ تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے بھی اس تجارت پیشہ میں آ جائے۔ چنانچہ انجم نے بھی تعلیم سے فراغت کے بعد تجارت کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، ان سے ادب کی خدمات لینا تھا، اس لیے وہ تجارت میں کامیاب نہ ہو سکے اور کولکتہ چلے گئے۔ دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کی بات مان کر تجارت پیشہ میں تو آ گئے، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، انہیں اس میں کامیابی نہیں ملی، تو وہ اس سلسلے میں کولکتہ آ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں سے واپس لوٹ گئے اور تجارت میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے لگے۔ جب کولکتہ سے واپس لوٹے تو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے لگے۔ انجمن کی ادبی زندگی کا آغاز طالب علمی کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، چنانچہ وہ مضامین بھی لکھتے تھے اور شاعری بھی ذوق کرتے تھے اور اشعار موضوع کرنے لگے تھے۔ شاعری میں انجم مانپوری نے عشرت لکھنوی سے اصلاح لی۔ شاعری کے ادب میں انجم مانپوری نے عشرت لکھنوی سے صلاح لی، پھر لاہور چلے گئے اور مولانا ظفر علی خاں کے اخبار زمیندار میں بھی نائب مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ 1914 عیسوی میں انہوں نے گیا سے رہنما نام کا رسالہ جاری کیا، جو مختصر مدت کے بعد بعض ناموافق حالات کی وجہ سے بند ہو گیا، لیکن انجم مانپوری جیسے کلکتی ادیب خاموش رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے پھر ہمت کیا اور 1931 عیسوی میں گیا سے ہی ندیم نام کے رسالے کا اجرا گیا، جس نے ادبی دنیا میں اپنی دھاک بیٹھا دی۔ اپنے ظریفانہ مضامین کی وجہ سے پورے ملک میں ان کی شہرت ہو گئی۔ اس رسالے میں معر کے کئی ادارے لکھے۔ اس ادارے کی اتنی شہرت ہوئی کہ قاری نئے شمارے کے صدد سے منتظر رہتے تھے۔ دوسری طرف ظریفانہ مضامین کی وجہ سے ظرافت نگار کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنی ذہانت کا لوہا منوایا اور ظرافت نگار کی حیثیت سے ادبی دنیا میں اپنی ایک پختہ شناخت بنائی۔ ان کے بعض انشائیوں کو بڑی شہرت ملی، مثلا دوستی، کرائے کا ٹمٹم اور میر کلو کی گواہی۔ دیکھیں یہاں پہ میر کلو کی گواہی جو دیا ہے یہ آپ کے سبق میں ہے، آپ کو پڑھنا ہے، اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسے پڑھیں گے۔
اس میں میر کلو کی گواہی کو شاہکار کی حیثیت حاصل ہے، جو پہلی بار رسالہ ندیم کے اگست 1931 کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس طرح انجمن پوری اپنے حیات متاع کی 74 بہاریں دیکھنے کے بعد اس دارفانی سے در آخرت کی طرف کوچ کر گئے، اپنے وطن مألوف میں ہی مدفون ہو گئے۔